اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شرح اصول کافی درس نمبر 3 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک دہریے کے درمیان مناظرے کا متن آپ مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور دوسرے درس میں عرض کیا تھا کہ اس مناظرے میں چند امور کو ہم مومنین کرام کی خدمت میں بیان کریں گے، اور درس نمبر 2 میں ہم نے 2 امور کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور آج اسی مناظرے پہ تیسرے امر کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تیسرا امر یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس دہریہ کے نظریے کے بطلان پہ 3 دلائل دیے ہیں۔ چونکہ دہریہ اس عقیدے کا مالک تھا کہ اس کائنات میں تصرف کرنے والی اور اس کائنات میں تدبیر کرنے والی ذات اور اس کو چلانے والی ذات گردش زمانہ اور دہر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس سے ماوراء کوئی نہ خالق ہے نہ مدبر ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فقط اگر کوئی چیز ظاہری طور پہ ہے تو وہ گردش زمانہ ہے، وہ دہر ہے کہ جو اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے پس منظر کہ جس کو ہم اس کائنات کا خالق یا مدبر کہہ سکیں۔ امام علیہ السلام نے اس کے اس نظریے کے بطلان پہ 3 دلائل دیے ہیں، جس کو آج ہم اپنے اس تیسرے امر میں بیان کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اپنی پہلی دلیل کا آغاز حدیث کے اس جملے سے کیا کہ اے مصر سے میرے آنے والے بھائی، میری بات کو سمجھ، تفہم عنی، میری گفتگو کو غور سے سن اور سمجھ لے۔ فإنا لا نشک فی اللہ ابدا، ہم اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرتے، ہم اہل بیت علیہ السلام یقین کے اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر فائز ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی دلیل کا آغاز کیا اور کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج، چاند، رات اور دن اپنے مقررہ وقت کے اوپر نکلتے ہیں اور مقررہ وقت کے اوپر غروب ہوتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور ان میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ اور خلط نہیں ہوتا ہے، اور یہ دونوں یعنی چاند اور سورج جاتے بھی ہیں اور واپس بھی پلٹ کے آتے ہیں، گویا کہ یہ مجبور ہیں ان کے لیے اپنے مقررہ مقام کے سوا کسی اور جگہ پہ نہ جانا ہے اور نہ واپس آنا ہے، یعنی مقررہ مقام پہ جاتے ہیں اور مقررہ مقام پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس جانے کی قدرت ہے، یعنی چاند اور سورج اگر جاتے ہیں تو پھر واپس آنے کی قدرت کیوں نہیں ہے؟ اور اگر وہ مجبور نہیں ہیں تو رات دن کیوں نہیں ہو جاتی اور دن رات کیوں نہیں ہو جاتا؟ خدا کی قسم اے مصر سے آنے والے میرے بھائی، یہ اپنے تسلسل اور اپنی حرکت میں مجبور ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کی کلام ہے جس کے عربی متن کو ہم پہلے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے جو امام علیہ السلام نے دلیل دی ہے، یہ دلیل 2 مقدمات کے اوپر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ سورج اور چاند متحرک ہیں، یعنی سورج اور چاند کا متحرک ہونا ہے، اور ان کے متحرک اور ان کی حرکت کے بدولت اور حرکت کے نتیجے میں دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ جب سورج اور چاند حرکت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دن اور رات وجود میں آتے ہیں،
اور یہ سورج اور چاند کی حرکت ایک تو دائمی حرکت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت ان کی حرکت جو ہے وہ رک جاتی ہے، ان کی حرکت میں دوام ہے، کنٹینیو یہ حرکت کرتے ہیں، اور اس حرکت میں کسی قسم کا نہ چاند کو اشتباہ ہوتا ہے اور نہ ہی سورج کو اشتباہ ہوتا ہے، یعنی خلط نہیں کرتے ہیں اپنی حرکت میں۔ اور چاند اور سورج کی یہ حرکت اتنی منظم حرکت ہے کہ دونوں کی حرکت میں کسی قسم کا کوئی تداخل نہیں ہوتا ہے، نہ چاند کی حرکت سورج کی حرکت کے ساتھ ٹکراتی ہے، نہ سورج کی حرکت چاند کے ساتھ ٹکراتی ہے، جس کے نتیجے میں اگر ان کی حرکتوں میں کوئی تداخل ہوتا تو اس کے نتیجے میں دن کی جگہ رات نے لے لینی تھی اور رات کی جگہ دن نمودار ہو سکتا تھا۔ پس ان کی حرکت کا دائمی ہونا اور ان کی حرکت میں انتظام ہونا اور ان کی حرکت کا منظم ہونا، ان کی حرکت میں کسی قسم کا اشتباہ اور تداخل نہ ہونا، یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ اپنی ایک دائمی حرکت میں ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کی حرکت میں انتظام نہ ہوتا تو پھر عین ممکن تھا کہ دن کے وقت رات ہو جاتی اور رات کے وقت دن ہو جاتا، اگر ان کی حرکت میں کوئی نظم و ضبط نہ ہوتا۔ لہٰذا امام علیہ السلام اپنی دلیل کے پہلے مقدمے میں چاند اور سورج کی حرکت کو ثابت کر رہے ہیں اور پھر اس حرکت کا دائمی ہونا ثابت کر رہے ہیں اور پھر اس حرکت کے اندر دوام کے ساتھ ساتھ انتظام اور منظم ہونے کو ثابت کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا اس حرکت میں کوئی تداخل نہیں ہے، یہ آپس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رکھتے ہیں، نہ چاند کی جگہ پہ سورج نکلتا ہے اور نہ سورج کی جگہ پہ چاند نکلتا ہے، نہ دن کی جگہ پہ رات آتی ہے نہ رات کی جگہ پہ دن آتا ہے، تو یہ سارا ایک انتظام موجود ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ اب یہاں پہ اس مقدمے کے بیان کے بعد ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب چاند اور سورج کی حرکت موجود ہے تو کیا چاند اور سورج کی یہ حرکت ان کے اپنے ارادے اور اختیار سے ہے یا یہ اپنی حرکت میں مضطر اور مجبور ہیں؟ یعنی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو ہم کہیں گے کہ چاند اور سورج کی حرکت اپنے ارادے اور اختیار سے ہے، یا نہیں، چاند اور سورج کی یہ حرکت اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہے بلکہ یہ اپنی حرکت اور اپنے اس سسٹم میں اور اپنے اس تسلسل میں مضطر ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے دہریہ، ان دو میں سے تو ایک رائے کو اختیار کر لے، یا تو یہ مان لے کہ چاند اور سورج کی حرکت ان کے اپنے ارادے اور اختیار سے ہے، یا یہ مان لے کہ یہ ان کی حرکت ان کے اپنے ارادے اور اختیار کے تابع نہیں ہے بلکہ یہ مضطر ہیں۔ دونوں شقوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر چاند اور سورج کی حرکت اپنے ارادے اور اختیار سے ہو تو پھر یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنے اور ارادے اور اختیار سے اس حرکت کو تبدیل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی رات دن کیوں نہیں بن جاتی اور دن رات کیوں نہیں بن جاتا ہے؟ کیونکہ جب چاند اور سورج کی حرکت اختیاری ہے تو چاند ایک دن اپنے ارادے اور اختیار سے دن کے وقت کیوں نہیں نکلتا ہے؟ اگر سورج کی حرکت اپنی ارادے اور اختیار کے ساتھ ہے تو سورج ایک دن رات کے وقت کیوں نہیں نکلتا ہے جس کے نتیجے میں دن رات میں تبدیل ہو جائے اور رات دن میں تبدیل ہو جائے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو فاعل مختار ہوتا ہے وہ اپنے افعال میں اور اپنے کاموں میں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تبدیلی لاتا رہتا ہے اور یقیناً اپنے افعال کو کمال کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند اور سورج کی ایک ہی جیسی حرکت اور دائمی ایک ہی مدار میں حرکت کرنا، ایک ہی جگہ سے نکلنا، ایک ہی جگہ سے طلوع کرنا، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ ان کی حرکت اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہے بلکہ یہ اپنی حرکت میں مجبور ہیں۔ ایک خاص نظام کے تحت ان کو کوئی حرکت دیتا ہے
اور وہ اسی نظام کے تحت حرکت کرنے پہ مجبور ہیں، تو وہ کون ہے کہ جو چاند اور سورج کو ایک مخصوص نظام میں دائمی طور پہ متحرک رکھے ہوئے ہے؟ نہ سورج رات کو نکلتا ہے کہ رات جو ہے وہ دن بن جائے، اور نہ چاند دن کو نکلتا ہے کہ دن رات بن جائے۔ پس ایک تو یہ کہ سورج اور چاند کی حرکت ہے، اور یہ پھر ان کی حرکت اختیاری نہیں ہے بلکہ ان کی حرکت اضطراری ہے، یہ مجبور ہیں۔ جب یہ مجبور ہیں تو کون سی ایسی ذات ہے کہ جو اس منظم نظام کو چلا رہا ہے جس میں چاند اور سورج کی حرکت منظم طریقے سے ہو رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ذات ماننا پڑے گی کہ جو چاند اور سورج کی ہزاروں سال کی حرکت میں دوام اور اس میں انتظام پیدا کرنے والی ذات ہے، کہ کبھی ایک دن بھی اور ایک لمحے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو جائے اور رات دن میں تبدیل ہو جائے۔ پس اس حرکت کا دائمی ہونا اور اس حرکت میں چاند اور سورج کا مضطر ہونا اس امر پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج اور چاند کی جو اضطراری حرکت ہے اس کا جو حقیقت میں محرک ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جو اس میں انتظام پیدا کر رہی ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ حرکت محکم ہے، فقط یہ حرکت نہیں ہے بلکہ یہ حرکت محکم ہے اور انتہائی منظم ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پس اس حرکت کا محکم اور منظم ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا جو محرک حقیقی ہے وہ انتہائی احکم الحاکمین ہے، وہ انتہائی محکم ترین ذات ہے کہ جو اس کے اندر استحکام کو پیدا کیے ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ وہ پہلی دلیل ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے اپنے مدعا کے اوپر جو ہے وہ استدلال کیا ہے کہ دہر یعنی دہر کے علاوہ بھی کوئی ایسی ذات موجود ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ دوسری دلیل امام علیہ السلام کی حقیقت میں اس کے جو مدعا تھا دہریہ کا، اس کے بطلان کے اوپر یہ دلیل تھی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نظریے کو تم مانتے ہو اور گمان کرتے ہو وہ دہر ہے، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق کائنات کے اس نظام کو چلانے والی جو ذات ہے وہ گردش زمانہ ہے، جسے آپ قانون فطرت کہہ سکتے ہیں یا عربی میں اس کو طبیعہ کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ اگر دہر سورج اور چاند کو لے کے جاتا ہے تو پھر ان کو واپس کیوں نہیں لے کے آتا ہے؟ اور اگر دہر یعنی گردش زمانہ وہ سورج اور چاند کو واپس لے کے آتا ہے تو پھر لے کے کیوں نہیں جاتا ہے؟ یہ سب چاند، سورج، ستارے دن رات مجبور ہیں اے میرے مصر کے بھائی۔ یہاں سے امام علیہ السلام نے اپنی دوسری دلیل کا آغاز کیا ہے۔ پہلی دلیل اور اس دوسری دلیل میں فرق یہ ہے کہ پہلی دلیل میں امام علیہ السلام نے چاند اور سورج کی حرکت سے اس امر کے اوپر استدلال کیا تھا کہ جب ان کی حرکت اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہے تو کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ان کو متحرک رکھے ہوئے ہے، اور ان کی حرکت کا محکم ہونا کسی ذات کے ہونے پہ دلالت کرتا ہے جو اتنی محکم اور منظم حرکت کی تدبیر کر رہی ہے چاند اور سورج کے لیے۔ لہٰذا پہلی دلیل میں امام علیہ السلام نے یہ استدلال کیا تھا۔ دوسری دلیل میں امام علیہ السلام یہ عقیدہ باطل کرنا چاہتے ہیں جس سے اس دہریہ کے عقیدے کی جڑیں ہل گئیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ دہر یعنی گردش زمانہ اس محکم نظام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی دہر ہی اس نظام کو چلاتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دہر یعنی گردش زمانہ یا قانون فطرت یا طبیعہ جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کائنات کا مدبر ہو سکے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کا بنانے والا مضطر نہیں ہو سکتا ہے اور دہر جو ہے وہ مضطر ہے۔ اس دلیل کی بھی وضاحت حقیقت میں دو مقدمات کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا مقدمہ
اس عقیدے اور نظریے کے بیان میں ہے کہ جس کا حقیقت میں دہریہ اعتراف کرتا تھا کہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی اس کائنات کے ماورا طاقت ہے، بلکہ تمام چیزیں خود بخود وقت اور فطری قوانین کے تحت وجود میں آئی ہیں، اور قانون فطرت اسے کہہ سکتے ہیں، یا آپ دہر کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو سادہ زبان میں سمجھانے کے لیے، اور اس کو عربی میں طبیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قانون فطرت اور طبیعہ مضطر ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کام نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس قانون فطرت اور طبیعہ پہ مختلف احوال طاری ہوتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا مقدمہ ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اس بھری کائنات میں مختلف احوال ہیں، اس بھری کائنات میں ہمیشہ ایک تغیر ہے، جیسے کہ صحت سے بیماری، بیماری سے صحت، وجود سے عدم، عدم سے وجود، کمال سے زوال، زوال سے کمال، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو تغیر کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر یہ جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ جو احوال کائنات کے اندر مختلف قسم کے احوال جنم لیتے ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ کیا ان کا سبب قانون فطرت ہے؟ کیا اس کا سبب وہ دہر ہے، وہ گردش زمانہ ہے، یا طبیعہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہے؟ تو طبیعہ یا گردش زمانہ یا قانون فطرت کو ان احوال اور ان تبدیلیوں کا سبب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جو قانون فطرت ہے یہ تو خود مجبور ہے، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں، بیماری سے صحت، صحت سے بیماری، کمال سے وجود، عدم سے وجود، عدم سے کمال کی طرف، اور اس قسم کی جو مختلف مثالیں ہیں تغیر کی اور احوال میں تبدیلی کی، یہ فاعل مختار سے صادر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم قانون فطرت کو یا دہر کو یا طبیعہ کو ان تبدیلیوں کا سبب اور علت نہیں قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے افعال میں وہ خود مجبور ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ان احوال کے پیچھے کوئی ایک ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو ان میں تبدیلیاں پیدا کر رہی ہے، جو صحت سے بیماری، بیماری سے صحت، اور یہ تغیر جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کی حقیقت میں محرک اور جو سبب ہے وہ ہے، اور وہی اس کائنات کا مدبر، وہی اس کائنات کا خالق ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ان دو دلائل سے جو ہے کسی حد تک اس کے عقیدے کو باطل کر دیا۔ ایک تیسری دلیل بھی امام علیہ السلام نے اس تیسرے امر پہ کے ضمن میں بیان کی ہے، جسے ہم آئندہ آنے والے درس میں مومنین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔